منٹ ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے پورا پڑھ دیا ہے. اب کل سے آپ سامنے بیٹھیے گا، دیوار کا سہارا نہیں لینا، اس لیے کہ سہاروں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے. وہ جو بے سہارا بھٹکے ہوئے انہیں پڑتی ہے ضرورت. اب انہوں نے نعرہ لگایا تو مجھے بھی کچھ کہنا واجب میں ہو گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا وہ اشارہ ان کا بھی وہی تھا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ لڑکھڑائی جو زباں نکتے جلی یاد آیا، لڑکھڑائی جو زباں وہاں نکتے جلی یاد آیا، کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا، اور عمر بھر بخن بخن کر کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آوازیں خالق کائنات قرآن مجید کے ذریعے جو میرا محبوب دے اس کو لے لو، جہاں سے روکے اس سے رک جاؤ. تو جنہوں نے، اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ نبی نے کیا دیا، آپ مجھے بتائیں کیا دیا رسول اللہ نے؟ کس سے روکا؟ اس سے تو روکا. توجہ، یہ جو دائیں بائیں ہیں اس سے روک دیا، اور غدیر میں ایک ممبر بنا کر اور دکھا کر بتا کر. اب میں غدیر نہیں پڑھنی، مجھے صرف آپ کو ایک جملے کے ساتھ تھوڑا سا نظارہ دکھا کر گزر جانا ہے. نبی نے جب بات آ رہی ہے کہ دے دو میرے محبوب، پہنچا دو، یعنی کہ اتباع کرو گے، جو رسول دے اس کو ماننا ہے، لینا ہے، اور جس سے روکے اس سے رکنا ہے. اسی لیے پالانوں کا ممبر بنا، ایک بہت بڑا میدان چنا، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع کیا گیا، اور دوش پر اپنے نبی کو بلند کیا، علی کو بلند کیا. نبی نے، میری طرف دیکھیے گا، سپاری بعد میں، ہاں پہلے میری طرف دیکھے گا، سپاری کو بعد میں دیکھے گا. جملہ مجھے ایسا کہنا ہے جسے سن کر مردے جاگ جاتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جنہیں سن کر شجرے جاگ جاتے ہیں اور ظاہر ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. دوش پر علی کو بلند کر کے، ہاتھوں پر علی کو بلند کیا. مجھے غدیر پڑھنی نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ایک جملے کے ساتھ گزرنا ہے. بلند کیا ہاتھ پر اور آواز دی، دیکھ لو یہ میرا بھی مولا ہے، آپ کا بھی مولا ہے. یعنی کہ آئے ہی نبی دینے کے لیے علی کو ہیں، ولایت علی دینے آئے ہیں. میرا بھی مولا ہے، یہ آپ کا بھی مولا ہے. یہی ہے جو مومن کی نماز ہے. جسے شک ہو بے شک ہو سوال کیجئے گا. یہی ہے جو مومن کا روزہ ہے، یہی ہے جو مومن کا حج ہے، یہی ہے جو مومن کا کعبہ ہے. ہم نے تو لے لیا اور مان لیا، وہ نہیں مانے. اشارہ ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اشارہ میرا ٹھیک ہی ہوتا ہے، کبھی غلط نہیں ہوا، اس لیے کہ حق حقدار تک پہنچ کے رہتا ہے. اب وہ انہوں نے نہیں مانا. ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز ہے مومن کی، آپ نے کہا روزہ ہے مومن کا، آپ نے کہا حج ہے مومن کا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہی مومن کا کعبہ ہے. تو یا رسول اللہ اگر یہ کعبہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میں توجہ کی طلبگار ہوں. کل کی خاموشی دیکھ کر میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو جھٹکا دیا جائے، تبھی آپ بولیں گے ماشاءاللہ. یعنی کہ یہی مومن کا اگر کعبہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ نبی نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ یہ بھی کعبہ ہے. یہ جو دوش پر ہے یہ بھی کعبہ ہے اور وہ بھی کعبہ ہے. اب وہ حیران، کہا یا رسول اللہ اگر یہ کعبہ ہے اور وہ بھی کعبہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا سنو، وہ کعبہ تو یہ ہے کہ جس میں یہ آتا ہے، یعنی کہ وہ کعبہ وہ ہے کہ جس میں یہ آتا ہے، اور یہ کعبہ وہ ہے جس میں وہ آتا ہے. یعنی کہ یہ کعبہ وہ ہے جس میں وہ آتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور آذانیں بدل گئیں، دیدار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں. تو جنہوں نے نہیں لیا نبی سے ان کی دکانیں بدل گئیں، جنہوں نے نبی سے لے لیا ان کی دکانیں بھی وہی ہیں، ان کا اسلام بھی وہی ہے، ان کا دین بھی وہی ہے، ان کی شریعت بھی وہی ہے. تو نبی نے فرمایا وہ ہے یہ کعبہ وہ کہ جس میں وہ آتا ہے. تو بے شک وہ کعبہ تو وہی ہے کہ جس میں
علی آتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے 2 کنڈیشنز دی ہیں. سورہ آل عمران سے میں نے بات شروع کی ہے. یہ کنڈیشنز دی ہیں اس نے کہ جو نبی دیں وہ لینا ہوگا اور نبی کی کا اتباع کرنا ہوگا، یعنی کہ جس راستے پر آپ کو نبی چلا رہے ہیں اس راستے پر آپ کو چلنا ہے، جو دے جائیں اس کو لے لینا ہے. اطاعت حکم ماننا، اطاعت نبی سب کرتے ہیں. کہتے ہیں 2-3 چیزیں یہ سب ہمیں پتہ ہے، اطاعت نبی سب کرتے ہیں، لیکن اتباع کرنا ہے. یہاں پر ہمیں اس عمل کو کرنا ہے جو نبی نے کیا. نماز کا حکم دیا اطاعت ہے، روزہ رکھا ہے اطاعت ہے، عمل کرنا ہے وہ نبی نے جو کیا. تو ہم تو وہ عمل کر ہی نہیں سکتے. عمل وہ کہ کیسے نبی سوتے ہیں، اب جو سمجھے گا وہ نہیں خاموش بیٹھے گا. کیسے نبی جاگتے ہیں، کیسے نبی بیٹھتے ہیں، تو ہم تو رسول اللہ کے ساتھ والے ہیں نہیں. تو یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سوتے کیسے ہیں، آپ اٹھتے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں. جواب آئے گا کوئی ایسا میرے بستر پر سونے والا ڈھونڈو، یعنی کوئی ایسا میرے بستر پر سونے والا ڈھونڈ لیجئے. سوتے جاگتے میں کاپی ہو سکتی ہے جی، سوتے میں کاپی نہیں ہو سکتی. کوئی بے چین رہے تو وہ بالکل بت بن کر لیٹ جائے گا، لیکن اگر کسی کو حکم ہی سونے کا ہو تو اس کو نہیں پتا ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے. جواب آیا ایسا سونے والا ڈھونڈو، میرے بستر پر سوئے بھی تو محمد بن کر سوئے. ایسا سونے والا ڈھونڈیے اور یہ سوئے بھی تو محمد بن کر. اب دوپہر کیا نام تھا، تاج کانپوری، ہاں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، وہ بیچ میں آپ کو چھوڑ گئے، میں آگے بڑھتی ہوں. وہ تو اپنا مکمل کر گئے جہاں تک کرنا تھا، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بستر پر سوئے محمد بن کر، ان کے پاس کوئی ایسا تھا نہیں، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. ان کے پاس کوئی ایسا تھا نہیں ورنہ وہ لا کر سلا دیتے. ان کے پاس ایکٹر تھے، کیریکٹر نہیں تھے. جزاک اللہ. ایکٹر تو تھے لیکن کیریکٹر نہیں تھے. نبی کے بستر پر علی سو گئے، پرسکون نیند سو گئے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہے کون جانشین نبی بس شب ہجرت، بستر پہ سونے والے کی چادر ہٹا کے دیکھ. وہ بیچ میں مکمل کر کے اپنا کلام چلے گئے. میں نے سوچا رات کو ہم ذرا آگے بڑھا دیں گے. ہے کون جانشین نبی بس شب ہجرت، بستر پہ سونے والے کی چادر ہٹا کے دیکھ. کیا دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ. توجہ کہ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ. اور مغرب لرز اٹھے گی دہل جائے گا مشرق، تو بھی علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ. علی 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 جزاک اللہ سلامت رہے. یہ وہی حال ہے جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی ہے، ویسے ہی مجلس بھی نعرے کے بغیر نہیں چلتی ہے. تو انتظار اسی کا تھا کہ مغرب لرز اٹھے گی دہل جائے گا مشرق، تو بھی علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ. اور محشر میں تجھے کر دیں گی فاطمہ سرخ روح، غاصب فدق کے چوروں پہ لعنت لگا کے دیکھ. یعنی کہ غاصب فدق کے چوروں پہ لعنت لگا کے دیکھ. اب بات آ گئی ہے تھوڑی سی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ سفر ہمارا کہاں آ گیا. نبی نے بتایا وہ ہے یہ
काबा वो है कि जिसमें, वो काबा वो है जिसमें ये आता है। उनका तो कोई भी नहीं आता, जो कुछ आता है वो हमारा है। ज़माना फिर भी शक करता है कि सब कुछ आपका कैसे है। जिसके लिए बनी ही कायनात है वो घर अल्लाह का है, और उसमें आता कौन है? शियों का पहला इमाम। ज़माना परेशान उस निशान को मिटाने के लिए, है ना, बहुत कोशिशें की गई। तो वो सिर्फ मुझे यहाँ से यही आपको बताकर नहीं जाना, कुछ और भी समझा कर जाना है। जितना मेरे पास इल्म है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मौला वो काबा है कि जिसमें ये वाला काबा आता है और दीवार में दर बन जाता है। इमाम से सवाल किया था कि मौला, सासा इब्ने सुहान ने, हालांकि मेरी किसी तकरीर में ज़रूर होगा यूट्यूब पर, वहाँ से थोड़ा सा हम आगे का सफ़र करेंगे। सवाल तो बहुत पूछे थे सासा इब्ने सुहान ने, लेकिन एक सवाल में जो सबसे लास्ट सवाल मैंने शायद किसी तकरीर में पढ़ा भी है, उन्होंने ये पूछा था कि ये बताएं मौला, तमाम नबियों में, अम्बियाओं में आप अफजल हैं। तो फिर बात ईसा तक आई कि ईसा अफजल हैं या आप अफजल हैं। मौला ने फरमाया कि वो ईसा की अम्मा थी, रहती तो थी अल्लाह के घर में, लेकिन जब ईसा आने वाले थे उनकी अम्मा को अल्लाह ने भेज दिया घर से बाहर। हुक्म दिया, मरियम हमारे घर की हदों से आप बाहर चली जाइए। कहा सासा, हम इसलिए अफजल हैं कि हमारी अम्मा अल्लाह के घर में नहीं रहती थी, रहती थी हज़रत अबू तालिब के घर में, और उसी अल्लाह ने जिसने मरियम को बाहर भेजा था, उसी अल्लाह ने हमारी माँ को हुक्म दिया, इनविटेशन दिया, बुलाया कि फातिमा बिन्ते असद अब मेरे घर में आइए और वारिस कुरान देकर जाइए। ये बुलाया, बीबी चली, 13 रजब भी मुझे नहीं पढ़नी, एक ही नज़ारा होगा, फिर कल से इंशाअल्लाह आगे की बातें चलेंगी। जब मौला को आना है तो बीबी घर से चली, आ गई खाने काबा के करीब। मैंने कहा शहजादी, इतनी हसीन ये बिल्डिंग है, अल्लाह का घर, आप क्यों दीवार तोड़ने पर आमादा हैं? आप इस लॉक को एक इशारा कर दीजिए, हालांकि चाबी है हज़रत अबू तालिब के पास, आप जो है वो मतवल्ली हैं, एक इशारा कर दीजिए, खुदा खुद लॉक खोल देगा। तो अजब नहीं मेरी शहजादी, फरमाए तंजीब तुम्हें नहीं पता, इसी दरवाजे से तो वो गया है। नहीं, दरवाजे से आ नहीं चाह रही है बीबी, इसी दरवाजे से तो वो गया है, इसी दरवाजे से बदनजर गया है, इसी दरवाजे से बदहज़ब गया है, इसी दरवाजे से वो, इसी से वो। तो अगर मैं भी इसी दरवाजे से चली गई तो आने वाले में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज मैं दरवाजे से नहीं, दर से नहीं, दीवार से जाकर बताऊंगी कि आने वाला और है, वो और है, यानी आने वाला और है, वो और है। बन गया दीवार में दर। पहुंचे कल्बे जवाद साहब, कहाँ? अल्लाह के घर, उसी निशान के करीब। आप तकरीर उनकी सुन लीजिएगा, मेरी भी सुनी हुई है। एक जुमला मैंने उनका सुना था, उन्होंने मुकम्मल नहीं किया, मैंने चाहा कि मैं मुकम्मल करूं। पहुंचे कल्बे जवाद साहब अल्लाह के घर, उस निशान के करीब जाकर देखा तो बड़ी बड़ी कोशिशें की गई कि निशान किसी तरह से ख़त्म हो जाए। इंजीनियर्स बुलाए गए, बड़ी बड़ी हस्तियां बुलाई गई, VVIP भी बुलाए गए, किसी तरह से ये। तो उन्होंने किसी से सवाल किया था, मैंने इशारा कर दिया, समझना आपका काम है। उससे कहा क्यों बंद करते हैं आप? कहा ये निशान अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था कि हमने कहा यही तो काबे का जेवर है। तो कहा नहीं, ये निशान अच्छा नहीं लगता तो ये बंद भी नहीं हो पाता। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, ये बंद नहीं होगा इसलिए कि यहाँ हमारे मौला आए थे। तो कहा नहीं, यहाँ तो मौला तो नहीं आए, कौन कहता है कि यहाँ मौला कायनात आए, वो मुकर गए। तो उन्होंने सवाल किया फिर क्या हुआ था। अब उन्होंने किताब का नाम भी लिया है, बहरहाल इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, बात पुरानी हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या हुआ था, तो कहने लगे कुछ भी नहीं, एक रोज नबी यहाँ तस्बीह पढ़ने आए थे। जो समझ गया उसे मेरा सलाम, जो मुझसे आगे आगे जा रहा है बेशक नजफ ही पहुंचा होगा। एक रोज नबी यहाँ पर तस्बीह पढ़ने आए थे, जहन में रखिएगा, मेरे नहीं कल्बे जवाद साहब के जुमले हैं। एक रोज यहाँ नबी तस्बीह पढ़ने आए थे, तस्बीह पढ़ ली,
तस्बीह तो अंदर भूल गए, खुद बाहर आ गए। जहालत की हद नहीं हो गई? जो नबी कुल कायनात का इल्म लेकर आया, वो नबी तस्बीह अंदर भूल गए। अब जहन में रखिएगा कि भूल गए, तस्बीह अंदर भूल गए, खुद बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? कहा वो नबी की तस्बीह थी, तस्बीह का दिल घबराया, तस्बीह रोती हुई दीवार से टकराई, दीवार में दर बन गया, तस्बीह बाहर आ गई। हमने कहा एक तस्बीह के टकराने से दीवार में ऐसा दर बन गया, तो उन्होंने कहा वो आम तस्बीह नहीं थी, वो नबी की तस्बीह थी। तो बेगैर तो जिस नबी की तस्बीह इतनी पावरफुल हो, उसका भाई कितना पावरफुल होगा, उसकी बेटी कितनी पावरफुल होगी, उसके नवासे कितने पावरफुल होंगे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।